برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اور اللہ تعالی ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں، ظلم کرنے والوں سے اللہ تعالی غافل نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی کئی جگہ پر مذمت فرمائی، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور ظلم ہے کیا چیز، ظالم ہوتا کون ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ عربی پہ کہا جاتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ ٹوپی کو اگر اتار کر چپل کی جگہ رکھنے لگے تو ٹوپی کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ انسان کو اس کی اقدار سے اتار کر جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ جو جس حیثیت کا ہے یا جو جس جگہ کا مالک ہے اسے اسی جگہ پر رکھنا، یہ انصاف ہے۔ اور اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ عدل کا اپوزٹ ظلم آتا ہے، ظلم کا اپوزٹ عدل ہے۔ اگر آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عدل کو قائم فرمایا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ عدل قائم کرنے میں نہ رشتہ داریوں کو دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت والوں کو دیکھا جائے گا، جس کا جو حق ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیشہ انصاف اور عدل کی بات کی۔ آج پیس اینڈ جسٹس کے نام پر بہت سارے لوگ واویلا تو مچاتے ہیں، لیکن ان کے خود کے گھروں میں ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی اکثر تنظیمیں نہ کبھی امریکہ سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی یو کے سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی رشیا سے پوچھتی ہیں کہ تم کروڑوں ڈالر کے میزائل ناحق غریبوں پر ڈال دیا کرتے ہو، یہ کون سا عدل ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ کئی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں انسانوں کی، ان کے متعلق یہ پوچھتے بھی نہیں۔ میرے عزیزو، اسلام وہ دین ہے جو اپنے گھر میں بھی عدل کو پسند کرتا ہے اور غیروں کے گھروں میں بھی عدل کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپس میں لڑ پڑیں اور اسلامی حکومت ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا ایک نے دوسرے کو مار دیا جانے دو، نہیں۔ اسلام ان کے ہاں بھی عدل و مساوات ہی کا درس دے گا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، آپ کی عمر 19 سال کی تھی، آپ نے سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ جسے دین اسلام پسند ہے وہ دین اسلام میں رہے، اور جو اپنے مذہب میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے مذہب میں رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے جرنیل جو ہندوستان میں آئے تھے، ان کا علل اعلان یہ فرمان تھا کہ کوئی کسی بھی دین میں رہے لیکن ظلم کسی پر نہ کرے، اور اگر ظلم کیا جائے گا تو پھر اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظالم کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے؟
طاقت اس کے پاس ہے اور نشہ اور غرور میں وہ کرنے لگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سب میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن مولا تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس دن تک کے لیے تاکہ سب لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ کفر کرنے والے، ظلم کرنے والے یہ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور رب تعالیٰ فرماتا ان کو پھر ذلت والا عذاب ہم عطا کریں گے۔ ذلت والا عذاب ظالموں کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظلم جب جب ہوتا ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر ظلم ہوا تو اور سارے لوگوں کا امن چین سب برقرار رہے گا۔ ظلم ایسی چیز ہے کینسر کے ناسور پھوڑے کی طرح کہ یہ پورے کے پورے قوم میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو میں چند مثالوں کے ذریعے سے عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون سے چوری ہو گئی۔ بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، وہ پکڑی گئی۔ اس کا خاندان ابھی ابھی اسلام میں آیا تھا اور وہ لائی گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگر وہ پکڑی گئی ہے تو یہ سزا دی جائے گی اگر ثابت ہو جائے۔ تو صحابہ میں سے سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی ابھی تو اسلام میں آئے، اتنی سخت سزا اس کو مل جائے تو پھر یہ خاندان برگشتہ نہ ہو جائے، لیکن کسی کے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا زیادہ تھا، حضور کے گھر میں وہ آتے جاتے تھے۔ تو ان سے صحابہ نے کہا جا کر تم تھوڑی سفارش کر دو کہ اس خاتون کو ابھی سزا نہ دی جائے جو چوری میں پکڑی گئی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ خاندان ابھی ابھی مشرف اسلام ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کی محبت میں گئے، لاڈلے تھے حضور کے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کی سزا میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، ڈھیل دے دی جائے، ابھی اس کو سزا نہ دی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صحابہ نے کہا ہوگا، لوگوں نے کہا ہوگا، حضور باہر تشریف لائے، ممبر پر چڑھ گئے، اتنے جلال میں میرے آقا نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان کے امیر لوگ گناہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے اور غریب گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی۔ بنی اسرائیل میں یہی ہوتا رہا اکثر بادشاہوں کے زمانے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو سب لوگ، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری میں آ جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ لیتا بفرض، یعنی وہ سیدہ کائنات ہے، مخدومہ کائنات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صرف اس لیے کہ امت ہمیشہ عدل پر رہے، عدل پر رہے، انصاف پر رہے۔ آج کے حالات دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہونے لگ گیا، وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ ان کے یہ جملے تاریخی ہیں میرے عزیزو۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک صرف ظالم وہ نہیں جو لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ختم کرتا ہے، امام حسین فرماتے میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے۔ جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہیں، اس لیے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں خاموش، ارے ان کا میٹر ہے ہم کیا کریں بول کر، ان کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں بول کر۔ یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے۔ اسی لیے
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہے کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے، سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب سب کو گھیرے گا، سارے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر ناچ رہا ہو، یہ ظلم کی خاموشی، چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا۔ میں عراق گیا تھا، وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے، حکومت گرائی گئی، الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا، پریسیڈنٹ کے خلاف، رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا، پولیس اسے مارتی، یہ حالات سننے کو ملتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی، کہ یہاں حکومت گرا دی گئی، امریکہ کے زور پر، فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی، اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے، بے گھر بھی ہو گئے۔ بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ کے سپورٹر بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے، اب کیسے ہیں حالات؟ آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت، امریکہ نے آ کر گرا دیا، ختم بھی کر دیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، اب کیسے ہیں حالات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں، اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا، لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں کو رونتا ہے۔ آج یہی حالات ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں، ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے، اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کس لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، حمایت کے لیے، تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا، جو آئے چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہو سکے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے، مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں، لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر، انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مروائے گئے، ان کا جبہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو۔ ایک دو نہیں، تقریباً 3 لوگ خلیفہ آئے، وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے، ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی کوڑے کھا کر۔ کس بات پر؟ میرے عزیزوں، اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کوڑے کھائے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے، ظالموں کے پنجوں میں آ جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے، بہت دردناک انداز میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا؟ ابن زیاد، ظالم، ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا، مارا۔ سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے،
ابن زیاد نے قتل کیا، ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، خولی نے مارا. یہ تو ظالم ہے ہی، چور تھے، ڈکیت تھے، ان کی فطرت میں خرابی تھی. لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے. میرے عزیزوں، یہ خاموشی ان کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی. جو 22,000 لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہے، آج تک. اسی لیے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو. جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے، اس میں ظلم بھی ہو سکتا تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ. لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. جس کے پاس ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے آج وہ صرف دل سے برا تو جانے گا، اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ایمان ہی نہیں رہا. ظلم کو دیکھ کر کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا، برائیوں کو دیکھ کر کے وہ خاموش پہ ہنسی اور کہے لگاتا رہا تو اس کا مطلب ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک مسجد کے ممبر سے آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں، نہ یہ مسجد کا ممبر اور نہ یہ مائک ہلکا ہے. ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ. جانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، جبکہ وہ ایسی جگہ جہاں ان کے علاوہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے کے لیے کہا لوگوں کو بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. قرآن پاک میں آیا. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، کشاں کشاں آؤ، خانہ کعبہ کی طواف کے لیے آؤ. حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، دنیا بھر کے لوگوں تک ان کی آواز پہنچائی. بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جو اپنی باپ کی پشت میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، ان کو بھی اللہ نے ان کی آواز سنائی. جب رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق خود حکم فرمائے تو پہنچانا تو اس کی شان ہے. آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد چھوٹی مسجد ہے، ایک چھوٹا سا ممبر ہے، ایک چھوٹا سا مائک ہے، میرے بولنے سے کیا ہوگا، اپنی ذات پر کبھی بھی مت دیکھو، اللہ رب العزت کی طاقت کی طرف دیکھو. ہماری ہلکی زبان ہی صحیح، ہمارے جملے چھوٹے ہی صحیح، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب پہنچانے پر آئے تو وقت کے طاغوتی طاقتوں تک بھی پہنچائے گا، ہر جگہ پہنچائے گا. ہمارا کام ہے حق کے لیے آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف بولنا. عزیزان گرامی وقار، میں مختصراً اب آپ کو ہندوستان کے احوال پر بات کروں. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہونے چلی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. یہ ہماری خاموشی ہی کا نتیجہ ہے، ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے جو آج ظلم اتنا بڑھتا چلا گیا کہ علن اعلان یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو مار دو. علن اعلان کوئی کہے کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کرو، کاروبار بند کرو. گجرات کے حالات اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. یہ پورا جو ماحول ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سارے ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے گئے. مسجدیں ہمارے سامنے توڑی جاتی ہیں، دلی کے فسادات میں مسجدیں جلائی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، مینار پر چڑھ کر کے آتنکی حملے کرتا. یہ بات اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے زبان دی، طاقت دی، منصب دیا، کرسیاں دی، تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤ. کل بروز قیامت تم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے تو محفوظ رہو گے. آج
آپ کو اندازہ مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا، لیکن وہ سوائے پیسہ بٹورنے اور اپنے عیش کے کچھ نہیں سوچتے۔ امت مرحومہ آج کس حال سے گزر رہی، کس کرب سے گزر رہی، اندازہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا۔ یہاں امت کا درد کسی کو نہیں، امت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر اب حالات، یہ میڈیا ٹرائل جو چلایا جاتا ہے، کسی بھی ایک عالم کو پکڑ لو، گجرات کے ابھی 8 دن قبل ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، 2 نوجوان پکڑے گئے، لیکن 2-3 دن کے بعد دیدہ و دانستہ ہمارے محب گرامی تحریک فروغ اسلام کے بانی مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے اٹھایا جاتا ہے، دلی سے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے۔ ارے ابھی ATS نے پکڑ کر کے لایا ہی ہے، لیکن پورے دجالی میڈیا بھونکنا شروع کر دیا، یا آتنکوادی پکڑا گیا، دہشت گرد پکڑا گیا، مولانا پکڑا گیا، اس کا سمبند پاکستان سے تھا، فلاں تحریک سے تھا، فلاں تنظیم سے تھا، سارا کچھ تو انصاف یہی لے کر بیٹھے ہوئے، پھر سپریم کورٹ کائے کے لیے، ہائی کورٹ کائے کے لیے، سارا نظام تو میڈیا والوں کے پاس دے دینا چاہیے۔ یہ جسے چاہے مجرم بنائے، جسے چاہے دہشت گرد بنائے، جسے چاہے آتنکواد بنائے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جتنا بھونکتے ہیں ان پر کوئی کیس کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کہ یہ کیوں ایک کمیونٹی کو باضابطہ ڈیمیج کرتے ہیں، کیوں بار بار ہماری چھوی کو خراب کرتے ہیں؟ کیا الزام ثابت ہوا؟ کیا تہمت ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ابھی کورٹ میں کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر تو ظالم بنا دیا جاتا ہے، آتنکواد بنا دیا جاتا ہے، 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں کچھ حصہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی انصاف نہیں چلتا ہے میرے عزیزوں۔ میڈیا کو ہونا یہی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، دیکھا جائے گا کہ شواہد اور گواہوں کے ساتھ کیا چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیدہ و دانستہ پری پلانڈ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک قوم کو پورے طور پر کسی گناہ میں ملوث کر کے دکھانا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایسے بھیانک الزامات میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور حفاظت کا اور پہرا دینے کا عزم لے کر کے کھڑے ہوئے، اگر آج ان کو ظلمن کوئی گرفتار کرتا ہے تو میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا حق ہے یہ۔ اس لیے میں ہندوستان بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو۔ یہ تو انہی کے نعروں کے مطابق ایک تو جھانکی ہے اور پھر باقی ہے۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا، بڑھ جاؤ گے تو ایک کے بعد دیگر ہر ایک کا نمبر آتا رہے گا۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ان علماء کو سلام جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر پکڑے گئے ہیں، لے جائے گئے ہیں، اور اندر ان کو جس طرح سے بھی رکھا جا رہا ہو، لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ علماء وہاں جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، شرم تک نہیں ہے۔ سیاسی نیتا اپنے پیسوں کی ریل پر لوگوں کو خوب بانٹ رہے ہیں، نہ انہیں نمبر رہ کر حضور کے دین کی پہرےداری کر رہا ہو اور جیل میں جائے تو بولنے تک کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے کوئی توفیق ہی نہیں عطا کی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں، آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلمن قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک فرمائے گا، ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عیش و عشرت کو کم کرو،
اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کم کرو. پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 سٹنگ MLA جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اوپر اس طرح کے آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا، جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے. اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں، ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اب تو اپنی زندگیاں تبدیل کرو. میں جو بات کر رہا ہوں یہاں جمعہ کے اس منبر سے صرف اور صرف اسلام کے اس عدل کو اور انصاف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسلام اپنوں میں بھی اور غیروں میں صرف انصاف دیکھنا پسند کرتا ہے، عدل دیکھنا پسند کرتا ہے. ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں چاہتے. ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مروڑ کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہے اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلاں نے مرڈر کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کس کو مرڈر کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ جاؤ مارو کسی کو؟ ہم اس بات کا حکم تو کبھی نہیں دیتے. ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے، غیرت کو بیدار رکھو. ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا، انصاف کی چاہت کرنا یہ مرڈر کرنے کا آرڈر ہو گیا؟ ایسی بات ہے، ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت. کہیں ہم یہاں ممبئی میں بیٹھے ہیں، کیرلا سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرڈر کیا وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں پرائم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو کیا اس الزام میں پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کے کیا ہے، یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہاں باضابطہ بنائے جا رہے ہیں، اس پر من وعن تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے. آپ اپنے ذہنوں کو اسلام کے تئیں اور علماء اسلام کے تئیں اچھی رکھو اور خوب تحقیق کرو، اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناؤ، ورنہ ان کے بھونکنے پر سمجھ لیا رہے ایسا ہوا ہے. ہاں مولانا آتنکواد تھے، دہشت گرد تھے، ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. رب تبارک و تعالی ہمیں عدل و مساوات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت جس طرح غریب نواز کی شان کرامت پورے ہندوستان میں ہے، مولا تعالیٰ ان کے چھتر چھایا، ان کے زیر سایہ ہم تمام مومنین کو عزت و وقار عطا فرمائے. غریب نواز کی بادشاہت مولا تعالیٰ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وہ جو امن و آشتی کا پیغام لے کر کے آئے، ہر مسلمان کو مولا امن و آشتی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.